الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزه ونفخه ونفثه بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا ونحشره يوم القیامة اعمى قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى۔ ہر قسم کی تعریفات حمد و ثنا اللہ رب العالمین کے واسطے خاص ہیں۔ انگنت لا تعداد بے شمار درود و سلام ہو امام الانبیاء حبیب کبریا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر۔ حضرات محترم، گزشتہ خطبہ سے اللہ کی توفیق سے ہم نے اس بات کا آغاز کیا، غم، پریشانیاں، مسائل، تکالیف یہ ہر دور میں انسانی زندگی کا حصہ رہے ہیں۔ زندگی میں اتار چڑھاؤ آنا، زندگی میں کمی بیشی ہونا، زندگی میں نفع و نقصان کا سامنا کرنا پڑنا، یہ کوئی اچنبے کی بات نہیں، یہ کوئی معمول سے ہٹ کے بات نہیں، اللہ کی فطرت ہے، اللہ کا قانون ہے، اللہ کی سنت ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں آزماتے ہیں، دنیا میں مصائب میں مبتلا کرتے ہیں، پریشانیوں میں مبتلا کرتے ہیں، مختلف ادوار میں، مختلف حالات میں، مختلف معاملات کا سامنا کرنا پڑتا ہے انسانوں کو۔ ہاں، یہ بات ضرور ہے کہ موجودہ دور میں ہم لوگوں کو ہمارے اعمال کی وجہ سے ان پریشانیوں کا سامنا زیادہ کرنا پڑ رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے اس بات کی وضاحت فرمائی، ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم ویعفو عن کثیر۔ ان لوگوں تک جو بھی مصیبت پہنچتی ہے وہ ان کے اپنے ہاتھوں کی کمائی کا سبب ہوتا ہے، ان کے اپنے کرتوتوں کا نتیجہ ہوتا ہے، ان کی اپنی غلطیوں کی سزا ہوتی ہے۔ وَيَعْفُو عَنْ كَثِيرٍ، بہت کم معاملے ہوتے ہیں جن کی اللہ رب العالمین پکڑ کرتے ہیں اور جن کی وجہ سے اللہ جھنجھوڑتے ہیں، وگرنہ کثیر معاملے تو ایسے ہیں جن کو اللہ رب العالمین معاف کر دیتے ہیں یا پینڈنگ چھوڑ دیتے ہیں، لٹکا دیے جاتے ہیں یا معاف کر دیے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں وضاحت فرمائی، اگر اللہ رب العالمین ہر معاملے کی سزا دینا شروع کر دیں تو دنیا میں انسان تو دور کوئی جانور بھی زندہ نہ رہے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، یہ اللہ کا کرم ہے، اللہ معاف کرتے ہیں، اللہ چھوڑ دیتے ہیں۔ بات کو مختصر کرنا ہے، بات کو اپنے مقصد اور منشا کی طرف لے کے چلنا ہے۔ ہم تذکرہ کر رہے تھے ان معاملات کا جن کی وجہ سے موجودہ دور میں ہماری پریشانیوں میں کئی گنا اضافہ ہوا۔
ہر وقت جو نفسا نفسی کا عالم ہے، ہر وقت جو پریشانیوں کا سامنا ہے، ہر وقت جو غم اور تکالیف میں ہم مبتلا نظر آتے ہیں، ہمارے بڑے ان چیزوں سے نہیں گزرے۔ یہ ماننے کی بات ہے، تسلیم کرنے کی بات ہے۔ آپ کے گھر میں اگر اللہ کی رحمت کی شکل میں، اللہ کے فضل کی شکل میں کوئی بڑا بوڑھا موجود ہے، اللہ انہیں ایمان سے عافیت، تندرستی، تونگری والی زندگی عطا فرمائے، ان سے کبھی بیٹھ کے پوچھئے گا جو نفسا نفسی کا عالم، جو تنگیوں کا، پریشانیوں کا عالم، جو ہر وقت ٹینشن کا عالم موجودہ دور میں انسانوں کو دیکھنا، پہلے یہ حالات نہیں ہوتے تھے۔ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے، میرا بیٹا ہے، چھوٹا بیٹا، الحمدللہ 11 سال کا، اللہ اس کی حفاظت فرمائے، ایمان صحت عافیت والی زندگی دے، دین و دنیا کا اللہ اسے بہترین عالم عامل مبلغ بنائے۔ میں اس کے ساتھ بیٹھا باتیں کر رہا تھا تو میں اس کی گفتگو سن کے حیران ہو رہا تھا۔ کہتا بابا ہم نے وہ اپنی لینگویج میں کہنے لگا، بابا ہم نے وار بھی دیکھ لی ہے، ہم نے فلڈ بھی دیکھ لیا، ہم نے زلزلہ بھی دیکھ لیا، ہم نے کرونا بھی دیکھ لیا، ہم نے وہ بلیک آؤٹ جو جنگ کی حالت میں ہونا، بابا ہم نے ساری چیزیں دیکھی ہیں۔ تو میں حیران ہو رہا تھا، عمر اس کی 11 سال ہے اور اتنا چھوٹا سا بچہ، وہ یہ اتنی سی عمر میں وہ سب کچھ دیکھ چکا ہے۔ یہ آزمائشیں، یہ پریشانیاں، یہ مصیبتیں، ہمارے بڑے بوڑھوں نے کبھی زندگی میں ان چیزوں کا سنا نہیں تھا۔ بادلوں کا پھٹ جانا، سیلابوں کا آ جانا، بلیک آؤٹ ہو جانا، کرونا کی وجہ سے پوری معیشت بلاک ہو جانا، پورا ملک بند ہو جانا، یہ کبھی بڑے بوڑھوں نے تو یہ چیزیں نہ دیکھی تھی نہ سنی تھی۔ ہمیں ان معاملات سے گزرنا پڑ رہا ہے۔ سبب کیا ہے؟ وجہ کیا ہے؟ ایک ٹاپک ہم پچھلے جمعہ میں بیان کر چکے ہیں، اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہوتے ہم۔ ہمارے اطمینان کے چھن جانے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہم پہ عذاب اترنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہمارے ہر وقت پریشان رہنے کی، ہر وقت غمگین رہنے کی، ہر وقت دکھی رہنے کی، ہر وقت ٹینشن میں رہنے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے، ہم اللہ کی تقسیم پہ راضی نہیں ہیں۔ ہمیں جتنا مرضی مل جائے، ہمیں جو بھی مل جائے، ہماری نگاہیں دوسرے کی طرف ہوتی ہیں۔ معروف جملے پچھلے جمعے میں ڈسکس ہو چکے ہیں، اپنی نہیں ہمیں پتہ ہوتی، اپنا نہیں ہمیں خیال ہوتا، دوسرے پہ نظر ہوتی ہے اسے کیا مل رہا ہے۔ پھر بتایا تھا اس حوالے سے 2 باتوں کی وضاحت کی، نہ ہم اس پہ راضی ہیں جو ہمیں مل رہا ہے، اور نہ ہم اس پہ راضی ہیں جو لوگوں کو مل رہا ہے۔ اپنے ملے پہ بھی راضی نہیں اور دوسروں کو ملتا دیکھ کے بھی خوش نہیں، یہ عام ہمارا رویہ، اس وجہ سے ہم غم میں ہیں، ہم ٹینشن میں، ہم پریشان۔ دوسرا معاملہ جو آج کے دن بیان کرنا ہے اور بڑی توجہ سے سننا اور اس نیت اور ارادے کے ساتھ سننا ہے کہ انشاءاللہ جو حق سچ بات سننے کو ملے گی، میں اور آپ اسے اپنی زندگیوں میں شامل کریں گے انشاءاللہ، لازمی توجہ کے ساتھ، بڑی توجہ کے ساتھ۔ مختصر سا وقت ہے۔ موجودہ دور میں نفسا نفسی، موجودہ دور میں چھینا جپٹی، موجودہ دور میں ہر وقت کی ٹینشنز، موجودہ دور میں راتوں کو نیند کا نہ پڑنا۔ اللہ اکبر، بات آئی ہے تو سنتے چلے جائیں۔ ہمارے بڑے چھت پہ چارپائی ڈال کے پرسکون نیند سویا کرتے تھے، کوئی ایسی کولر کا دور نہیں ہوتا تھا۔ ساجد بھائی جان، ہم نے یہ منظر واللہ میں نے بھی دیکھے ہوئے ہیں، میری عمر 42 ایئرز ہے، میں نے بھی یہ منظر دیکھا ہوا، گھر کی چھت پہ چارپائیاں ہوتی تھی اور وہ بندہ خوش نصیب سمجھا جاتا تھا جو بڑی اسٹل فین کے آگے لیٹا ہوتا تھا۔ آواز دور تک چلتی تھی، ایک ہی پنکھا ہوتا تھا اور 8 چارپائیاں، 6 چارپائیاں، 4 چارپائیاں، جتنے گھر کے افراد ہیں وہ آگے ہیں، کولر کا بھی دور نہیں ہوتا، پرسکون نیند سوتے تھے، پرسکون نیند سوتے تھے۔ صبح سورج کی تپش سے آنکھیں کھلنی ہے، فجر کے وقت اگر کن گھر کے برگوں میں رواج تھا وہاں فجر کے وقت آذانوں سے آنکھیں ہم پرسکون تھے۔ ہم اب ایئر کنڈیشن میں نیند بولنے نہیں آتی، اب اے سی چل رہے ہوتے ہیں، چلر لگے ہیں، وہ سینٹرل ایئر کنڈیشن آ گئے ہیں، وہ یہ کیبنٹس آ گئی ہیں، وہ بڑا کچھ ہو رہا ہے، یہ ہے وہ ہے پرسکون، اور وہ نائٹ تھیم بنائے جا رہے ہیں، گھر کا ماحول جی، کمرے کا ایٹماسفیئر ایسا بنایا جا رہا ہے کہ بندے کو ویسے ہی نیند پھر بھی پڑتی نہیں، ڈاکٹروں کے پاس بھاگتے پھرتے ہیں، گولیاں ڈھونڈتے پھرتے ہیں، سکون کی ادویات لے رہے ہیں، کوئی ڈرگز لے رہے ہیں، کوئی کچھ لے رہا ہے، کوئی کچھ لے، سکون آ جائے، نیند نہیں آتی، نہیں آتی۔ وجہ کیا ہے؟ سبب کیا ہے؟
میں نے وہ بیان کرنا ہے توجہ کے ساتھ۔ ہماری زندگیوں سے یہ چین کیوں چلا گیا، ہماری زندگیوں سے یہ اطمینان کیوں چھن گیا؟ اس کا سبب اور اس کی وجہ یہ ہے، آپ اپنے بڑے بوڑھوں کی زندگیاں دیکھیں اور اپنی، میں کوئی وہ 1400 سال پیچھے نہیں آپ کو لے کے جانے لگا، وہ تو دور ہی عجیب تھا نا، وہ تو کمال لوگ تھے جنہیں وہ سعادتیں میسر ہوئیں، جنہیں وہ لمحات میسر ہوئے۔ ہم تو تصور بھی نہیں نہ کر سکتے ان کی قدموں کی خاک ہونے کا بھی۔ ہمیں تو شرف مل جائے تو ہمارے لیے تو اعزاز کی بات ہے، ہم یہ صرف اپنے بڑے بوڑھوں تک جائیں۔ دور وہ تھا اللہ اکبر کہ گھر میں صبح کا وقت ہوتا تھا تو پہلی گلی میں چلتے پھرتے آوازیں آتی تھی قرآن کریم کی تلاوت کی۔ گھر کے بڑے بوڑھے بھی، گھر کے بچے بھی، گھر کے جوان بھی، گھر کی خواتین بھی، صبح آنکھ کھلتے نماز فجر کی باغ دوڑ ہوتی تھی۔ نماز میں نے بھی الحمدللہ یہ دور دیکھا، آپ سب نے بھی دیکھا ہوگا انشاءاللہ، جو بڑی عمر کے ہیں وہ جانتے ہوں گے۔ ہمارے ہاں پابندی ہوتی تھی صبح اٹھتے ساتھ ہی پہلا کام برش کرو اور نماز فجر کا اہتمام کرو۔ جو بڑے تھے گھر کے افراد وہ مسجد کا رخ کرتے تھے، جو چھوٹے ہوتے تھے ان کو اٹھایا جاتا تھا گھر میں نماز کا اہتمام۔ اس کے بعد اچھا اب تو نا ہم نے، ٹھیک ہے وہ آپ باتیں جو بھی کریں، میں نے ان لمبے چکروں میں نہیں پڑھنا، بدعات کے نام پہ ہم نے سارا کچھ ہی چھیننا شروع کر دیا۔ پہلے گھروں میں رواج ہوتا تھا روزانہ سورہ یاسین کی صبح تلاوت ہوتی تھی۔ اب ٹھیک ہے جی یہ ثابت نہیں ہے روزانہ سورہ یاسین، لیکن قرآن کا کوئی حصہ تو پڑھو نا، قرآن کریم کی تلاوت۔ پہلے گھر کے بڑے بوڑھے قرآن لے کے بیٹھ جاتے بچوں، اللہ کی قسم میں نے بھی یہ دور دیکھا، بڑے بھائی جان انعام بھائی بیٹھے ہوئے ہیں، ہمیں سکول جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی، سکول کا ٹائم لیٹ ہو رہا، اماں کہتی تھی ہونے دو پتر کوئی مسئلہ نہیں، قرآن پڑھ کے جاؤ گے تو نکلنے کی اجازت ہے، وگرنہ بیٹھے رہو، یہاں بیٹھ کے اپنا پارہ پڑھو، جو پارہ پڑھنا ہے، جو قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے کرو گے تو سکول جانے کے۔ یہ ہمارے گھروں کے ماحول تھے، نمازوں کی پابندی، قرآن کریم سے دلچسپی۔ گھر میں والد محترم نے آنا تو آتے ساتھ ہی پہلا سوال ہوتا تھا، ہاں بھی نماز ظہر کدھر پڑھی تھی، عصر کہاں پڑھی تھی، مغرب کہاں، بچیوں سے پوچھا جانا، بچوں سے پوچھا۔ دین سے ایک شغف تھا، دین سے ایک لگاؤ تھا، دین سے ہمارا ریلیشن تھا، دین سے ہم ٹچ تھے۔ گھروں میں دین کی باتیں ہوا کرتی تھی، جلسے جلوسوں کے مناظر الگ ہوا کرتے تھے، مدرسوں میں اگر یہ درس و تدریس کی مجلسیں ہوتی وہاں کے مناظر الگ ہوا کرتے، لوگ اکرام کرتے تھے، لوگ تکریم کرتے تھے۔ اگر کسی جگہ پہ کسی درس سے قرآن و حدیث کا اہتمام ہونا، لوگوں نے شوق سے سننے جانا، باقاعدہ میٹنگز اٹینڈ کرنے، باقاعدہ جلسے اٹینڈ کرنے، ایک شوق تھا، ایک ذوق تھا، ایک لگاؤ تھا، دلچسپی تھی، حرام حلال کی تمیز تھی، کسی کا حق مارنے کی سوچ اور فکر نہیں ہوتی تھی، خیال ہوتا تھا، رب کا ڈر اور خوف ہوتا تھا۔ رشتہ داروں سے قطع تعلق ہی کرتے وقت دل گھبراتا تھا، دل کانپتا تھا کہ بھائی اللہ کی پکڑ نہ آ جائے، اللہ ناراض نہ ہو۔ کئی معاملات ہمارے بڑے بوڑھے باوجود قصور نہ ہونے کے سرخم کر دیتے تھے کہ نہیں یار چلو اللہ کو راضی کرنا، چھوڑو جی چھوڑو، اللہ کو راضی کرتے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کا رواج تھا، اللہ کی فکر تھی، اللہ کا خیال تھا۔ اب جس دور میں ہم جی رہے ہیں مادیت پرستی کا دور ہے، ہر طرف صرف روپے پیسے کا دورہ۔ اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں یہ وہ باتیں ہیں جو میں اپنے بچوں سے شیئر کرتا ہوں، جو اپنے بیٹوں سے شیئر کرتا ہوں۔ میں اپنے بیٹوں سے مراد لیتا ہوں، میری ایک ٹیم ہے الحمدللہ کاروباری جو میرے ساتھ ہوتی ہے، اس میں میرے بچے ہیں میرے ساتھ، میں ان کے ساتھ شیئر کرتا ہوں، اپنے بیٹے سے شیئر کرتا ہوں، بچوں کو بٹھا کے شیئر کرتا ہوں۔ اب تو اللہ کی قسم دور وہ آ گیا، آپ لوگوں کو سننا شاید عجیب لگے لیکن حقیقت یہ ہے، ہر رشتہ ہر ناتا ہم پیسوں میں تولتے ہیں، ہر رشتہ ناتا ہم پیسوں میں تولتے ہیں۔ اتنی مادیت پرستی ہمارے ہاں اتر چکی ہے، ہم دیکھتے ہیں بھائیوں میں اس بھائی کی تکریم ہوتی ہے جس کی جیب میں 4 آنے ہوتے ہیں، وہ بھائی گھراج ہے جو پیسے والا ہے، جو امیر ہے، جو کھاتا پیتا ہے، اس کے ساتھ رویہ الگ ہوتا ہے، اس کا ویلکم الگ ہوتا ہے، جس کا پتہ ہونا یہ ماڑا ہے، وہ کال بھی کرے نا تو اس کو طنز کر کے فون بند کر دیے جاتے ہیں، اچھا چل چھڈ تیرا تے کام ہی آیا ہوئے، تیری دی عادت ہی آیا ہوئے، تو تے بس انہاں کماں چ لگا رہا کر، ٹائم ہی نہیں ہے۔ اللہ کی قسم میں نے اپنی ان گناہگار آنکھوں سے دیکھا ہے، اللہ ہم سب پہ اپنا رحم فرمائے، لوگ امیر لوگوں سے سلام لیتے ہیں، سلام لینے کا انداز الگ ہوتا ہے، ہاتھ ملانے کا انداز الگ ہوتا ہے،
اللہ گواہ ہے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا پہلی صف کے نمازیوں کو. میں کوئی پہلی صف پہ تنقید نہیں کر رہا, یہ دیندار لوگوں کا حال دیکھا. واللہ العظیم میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, کوئی ماڑا بندہ سلام لے نا تو انگلیاں ٹچ کرتے ہیں, پورا ہاتھ نہیں ملاتے. یہ ماڑا بندہ ہے, اس سے سلام لے کے کیا کرنا ہے, اس سے سلام. اتنی مادیت پرستی, اتنی دنیا کی حوث, اتنی دنیا کی پرستش ہمارے ہاں رواج. ہمارا سکون چھن گیا ہے, ہمارا اطمینان چھن گیا. ہر چیز میں ہم دنیا کے پیچھے بھاگنا شروع ہو گئے. ہم نے اللہ کے ساتھ بائیکاٹ کرنا شروع کر دیا ہے, ہم نے اللہ کے ساتھ قطع تعلقی شروع کر دی. ہم بھول گئے. میں کروں باتیں, آپ جو چند یہاں پہ بیٹھے ہیں ذرا اپنے گھروں میں جا کے نا سب سے پہلا کام میں کہا کرتا ہوں, وہ سب سے ضروری ہے, یہ یاد رکھنا, کو انفسکم. قاری صاحب کدھر ہیں ہمارے؟ آگے ادھر بیٹھے ہوتے, آج نظر نہیں آ رہے جو نئے قاری صاحب ہیں. آسان جی, میں صحیح پڑھ رہا ہوں, لفظ ہے نا یا الذین آمنوا کو انفسکم و اہلیکم نارا. اور سب سے پہلے اپنے آپ کو, اپنی جان کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. قرآن نے حکم دیا. تو پہلے نا ادھر ادھر جھانکنے کی بجائے نا اپنا گریبان کا بٹن کھولیں اور اس میں جھانک کے دیکھیں دن کی 5 پوری چل رہی ہیں. کوئی ادھار تو نہیں ہے رب کا, کوئی رب کا قرض تو نہیں ہے. اور میں اپنے بچوں کو کہا کرتا ہوں, او پتر نماز فرض نہیں قرض ہے. کیا ہے؟ بولنے سارے, نماز فرض نہیں قرض ہے. اور رب کا قرض ادا کر رہے ہو. رب نے دن میں 5 مرتبہ تم سے ملاقات فرض کی ہے, ادھار تو نہیں چھوڑ رہے. بڑی فکر ہوتی ہے نا یار, وہ دے پیسے دینے نے, انہیں بڑا انج کرنا, وہ دے لانے نے, وہ دا فون آ گیا, انہیں غصے ہونا ہے, وہ دی پیمنٹ پوری نہ ہوئی, انہیں گل پہ جانا, انہیں انج. اور کبھی رب کی ناراضی کا اظہار کو خیال آیا دل میں, اللہ کا قرض کتنا رہ رہا ہے, دن کی کتنی چھوٹ رہی ہیں. اس نے دن میں 5 مرتبہ ملاقات کے لیے بلایا, 1 دفعہ چلا گیا, 2 دفعہ چلا گیا, وہ بھی نصیبے کے ساتھ, ورنہ گھر بھی ٹکرے مار دی, ورنہ گھر بھی نپٹا دی. دن کی 3 اکٹھی نپٹا دی, 4 اکٹھی نپٹا دی, چل مستقل عادت ہی بنا لی. لگے ہیں اسی روٹین میں, وہ ڈسٹرب ہوتی جا رہی ہے, ایک دن 2 پڑھ لی, ایک دن 3 پڑھ لی, ایک دن 4 پڑھ لی. ہم اپنے گریبانوں میں جھانک کے دیکھیں ہم میں سے 5 کتنوں کی پوری ہیں, اور پھر اپنے گھروں میں جھانک کے دیکھیں. بے برکتی کا شکوہ سال. قاری صاحب کوئی اچھا سا وظیفہ بتائیں, کوئی آسان سا بتانا جو میں بھی پڑھوں اور میری اہلیہ بھی پڑھیں تو ہمارے گھر میں برکت. او بھائی نماز پڑھتے ہو, تمہاری تو 5 نمازیں نہیں پوری, تم اور تمہاری اہلیہ کیا وظیفہ کر لیں گے. اور میں بیبیوں سے کہہ کے تھک چکا ہوں, میں ماؤں بہنوں بیٹیوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, اور میں بھائیوں سے ریکویسٹ کر چکا ہوں, میں بزرگوں سے کہہ چکا ہوں, وہ اللہ کا واسطہ خود پہلی صف میں آگے بیٹھ جاتے ہو. کبھی بیگم سے پوچھا تمہاری آج کی 5 پوری تھی, کوئی رہ تو نہیں گئی؟ تم کیا سمجھتے ہو تمہاری 5 پوری ہوئی, تمہاری گھر والی کی پوری نہیں ہوئی, گھر میں برکت آئے گی. اللہ کی قسم, میرے استاد ہیں, میں نے وائیوا کا پیپر دیا ہوا ہے. اللہ اکبر. پروفیسر حماد لکھوی صاحب, میں ان کی گفتگو سن رہا تھا, میں نے ان سے سنا, وہ کہتے تھے گھر میں جو بچہ بالغ ہو جائے, جس پہ نماز فرض ہو جائے, گھر کے تمام افراد میں سے اگر کوئی ایک فرد بھی ایسا ہو جو بے نمازی ہو, اس کی نحوست سارے خاندان پہ پڑتی ہے. بات سمجھ رہے ہو؟ وہ اسلام میں نحوست وہ نہیں جو تم لوگوں نے بنائی ہے, وہ منحوس گھر میں آ گیا, اس کی نظر کھا کے اس نے یہ کر دیا, اور نحوست بے نمازی کی ہوتی ہے. گھر کا ایک فرد بے نمازی ہو نا تو نحوست سارے خاندان. خاوند صاحب مسجد میں پہلی صف میں بیٹھے ہیں, وہ یہاں پہ نمازیں ادا کر رہے ہیں, بیگم نے کبھی نماز پڑھی ہی نہیں ہے, بھائی نمازیں پڑھ رہے ہیں, بہن کا نمازوں کا پرواہ ہی نہیں, خیال ہی نہیں ہے. ماں باپ نمازیں پڑھ رہے ہیں, اولاد کی پرواہ نہیں ہے, اولاد پڑھ رہی ہے تو ماں باپ لاپرواہ ہوئے پڑے ہیں. تو کیا گھر میں برکت ہوتی؟ اور نہیں, تمہارا رب سے تعلق نہیں رہا, رازق سے تمہارا تعلق ہی نہیں رہا. جس نے ٹینشنیں دور کرنی تھی, جس نے رستے نکالنے تھے, جس نے آسانیاں پیدا کرنی تھی. اللہ کے حکم کے بغیر کو آسانی آ سکتی ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر رزق اتر سکتا ہے؟ اللہ کی مرضی کے بغیر غم دور ہو سکتے ہیں؟ تو جس نے دور کرنا تھا اس کے ساتھ تو تمہارا ریلیشن ہی کوئی نہیں. تمہارے گھر کے 4 افراد میں سے 2 اللہ کو مانتے, 2 تو مانتے ہی نہیں ہیں. او بھائیو, لفظ ہیں سادہ سادہ, سیدھے سیدھے الفاظ ہیں. جو اللہ کی عبادت ہی نہیں کرتا وہ لا الہ الا اللہ. ہم نے تو ہماری وہ مرکز اصلاح ہے گجرانوالہ میں, وہاں پہ اہل حدیثوں کی تبلیغی جماعت ہے. حافظ الیاس اسری صاحب حافظ اللہ, میرے شیخ الحدیث, میرے استاد ہیں وہ. انہوں نے
اہل حدیثوں کی تبلیغی جماعت وہ لا الہ الا اللہ پہ بڑا زور دیتے ہیں اور وہ نا اس کا معنی سمجھاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لا الہ الا اللہ کا مطلب لوگ آدھا لیتے ہیں ادھورا لیتے ہیں. توجہ کے ساتھ کہتے ہیں لوگ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں, لا الہ الا اللہ کہتے ہیں نہیں یہ آدھا ترجمہ ہے. بڑی توجہ سے سمجھنا چودھری صاحب, لا الہ نہیں کوئی الہ, آگے کیا ہے, آگے کیا ہے, مگر اللہ ہے. وہ کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں مگر اللہ معبود ہے. وہ کہتے ہیں جو یہ کہتا ہے نا کوئی اللہ کے علاوہ الہ نہیں, لیکن اللہ کو بھی الہ نہیں مانتا, اللہ کے علاوہ کسی کی عبادت نہیں کرتا, لیکن اللہ کی عبادت بھی کہتے ہیں وہ بھی کلمہ نہیں مانتا. بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں؟ میرے خیال میں تھوڑا سا اوپر سے گزری ہے. کہتے ہیں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, تو پھر کون معبود ہے؟ الا اللہ, اللہ معبود ہے. تو معبود کی تو عبادت کی جاتی ہے, عبادت تو تم کرتے ہی نہیں ہو, تم تو 5 نمازیں نہیں پڑھتے, تو اس کا مطلب ہے تم نے اللہ کو معبود مانا نہیں مانا, تو پھر تمہارا لا الہ الا اللہ پہ ایمان. بات سمجھ میں آئی ہے؟ ہمارے گھروں میں کئی ایسے ہیں جن کا اللہ کی ذات پہ ایمان نہیں ہے. بھائی جان آپ وظیفے پوچھ رہے ہیں, آپ تعویذ لکھوا رہے ہیں, آپ ٹوٹکے چاہ رہے ہیں, آپ سکون کی دوائیاں ڈھونڈ رہے ہیں, آپ ٹینشن سے نجات پانے کے طریقے ڈھونڈ رہے ہیں, آپ سرچ کر رہے ہیں چیٹ جی پی ٹی پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ, کہیں سے غم سے نکلنے کا راستہ. او نہیں, او بھائی جس نے غم سے نکلنے کا راستہ بنایا تمہارا تو اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں, تمہاری تو 5 پوری نہیں ہے. دکھ سے کہنا پڑتا ہے, دکھ سے کہنا پڑتا ہے. آج ایک سوال کرنے لگا ہوں, گھر میں جا کے نا میں نے پھر کہا ہے قو انفسکم و اہلیکم نارا, پہلے اپنے آپ سے سوال کرنا اور پھر جا کے گھر والوں سے سوال کرنا. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ ایک رمضان کا نکال دو پیچھے, کتنے رہ جاتے ہیں؟ کتنے رہ جاتے ہیں؟ اسلامی سال کے کتنے دن ہوتے ہیں؟ 355 دن. 355 میں سے 29 یا 3 نکال دو, کتنے رہ گئے؟ کتنے رہ گئے؟ 325 دن. کبھی سوچا ہے 325 دنوں میں یہ ایک قرآن مکمل ہوتا ہے؟ سوال کرنا ذرا اپنے آپ سے, پوچھنا اپنے آپ سے 11 مہینوں میں کتنے ایسے ہیں جنہوں نے صرف ایک مرتبہ پورا قرآن پڑھا ہے؟ کیا تعلق ہے تمہارا اللہ کے ساتھ؟ کیا ریلیشن ہے تمہارا اللہ کے ساتھ؟ لاسٹ ٹائم قرآن کھولا کب تھا تم نے؟ تب جب رمضان آیا تھا. یہ دیندار لوگوں کا حال ہے, یہ دیندار لوگوں کا شیوہ ہے, یہ دیندار لوگوں کی باتیں ہیں. یہ وہ ہیں جو چند ایک بیٹھے ہیں, مجمع تو باہر ہے نا, کثیر تعداد تو بازاروں میں گھوم رہی ہے نا, کثیر تعداد کو تو پرواہ ہی نہیں ہے نا, کثیر تعداد تو جمعہ ہی نہیں پڑتی نا. یہ جو چند ایک ہیں کبھی سوچئے گا, میری گفتگو کا محور اور مرکز تو آپ ہے نا جو آگے ہیں. اللہ ہم سب کو دین پہ چلائے. ہمیں توفیق نہیں ملتی سارا سال قرآن. اپنی اہلیہ سے جا کے پوچھنا پچھلے کتنے سال ہو گئے, میرے لفظ نہ بھولنا. اماں جی سے جا کے پوچھنا اماں کتنے سال ہو گئے ہیں, قرآن آپ کا مکمل کب ہوا تھا لاسٹ ایئر, لاسٹ ٹائم کب قرآن مکمل کیا تھا؟ رمضان کے علاوہ کی روٹین بتانا. پوچھ لینا رمضان کا بھی پوچھ لینا, رمضان کے علاوہ کی روٹین بھی پوچھ لینا. کتنے قرآن آپ نے رمضان کے علاوہ مکمل کیے ہیں؟ آخری دفعہ پورا قرآن کب پڑھا تھا؟ بیٹی سے پوچھنا, بیٹے سے پوچھنا. تو کیا آسمان سے برکتیں نازل ہوں گی, سکون اترے گا, اطمینان نہیں. قرآن کریم جو آیت مبارکہ پڑھی, اللہ رب العالمین نے پہلے اعلان کر دیا 1450 سال پہلے میرے اور آپ کے لیے اعلان, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ قال رب لما حشرتنی اعمی وقد كنت بصیرا. اللہ رب العالمین فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر سے اعراض. مفسرین کرام محدثین کرام نے کہا ذکر میں سب کچھ, نماز بھی ذکر ہے, قرآن بھی ذکر ہے, اللہ کی تسبیحات کرنا بھی ذکر ہے, اللہ کو یاد کرنا بھی ذکر ہے. ہر وہ چیز جو اللہ کی عبادت کے زمرہ میں آتی ہے وہ ذکر ہے. من اعرض عن ذکری فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ. اللہ فرماتے ہیں جو ہمارے ذکر سے اعراض کرتے ہیں, نمازوں سے منہ موڑتے ہیں, قرآن کریم سے منہ موڑتے ہیں, فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا, ہم ان کا اللہ کی قسم اصل ترجمہ کروں نا آپ کو سمجھانے کے لیے, آپ کو سمجھانے کے لیے, ہم ان کا جینا حرام کر دیتے ہیں, ہم ان کی معیشت تنگ کر دیتے ہیں, ہم ان کا جینا محال. کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ فرما رہے ہیں
ہم ان کا جینا محال کر دیتے ہیں جو اللہ کے ذکر سے اعراض کرتے ہیں، جو نمازوں سے اعراض کرتے ہیں، جو قرآن سے اعراض کرتے ہیں، جو ذکر اذکار سے اعراض کرتے ہیں، جو تسبیحات سے اعراض کرتے ہیں۔ ہم ان کا جینا محال کر دیتے ہیں، ہم ان کی زندگی تنگ کر دیتے ہیں۔ وہی ہیں زندگیاں تنگ کے نہیں۔ وَنَحْشُرُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَوْمًا، قیامت کے دن تو اٹھائے دے جائیں گے، قیامت کے دن تو یہ دیکھنے کے قابل نہیں ہوں گے، قیامت کے دن تو ان کی آنکھیں سلب کر لی جائیں گی، ان سے چھین لی جائیں گی۔ دنیا کا معاملہ یہ ہے، ہم ان کا جینا محال کر دیتے ہیں۔ زندگی محال ہوئی ہے کہ میرا دل کرتا میں خودکشی کر لاں، میرا دل کرتا میں اپنے آپ کو مار لاں، میرا دل کرتا میں کتے نکل جاؤں، میں تو تنگ پہ گیا، میرا دل تو اچاٹ ہو گیا، میں تھک گیا، میں فلاں۔ او بھائی کیوں؟ غور کر، تیری زندگی تو نہیں تنگ ہو چکی؟ اللہ نے تیرا جینا تو نہیں محال کیا ہوا؟ تو کہیں ان لوگوں میں شامل تو نہیں ہو گیا جن کے اوپر یہ آیت فٹ آتی ہے آرزان ذکری فإن لہم معیشۃ ضنکا؟ تیری معیشت اللہ کی طرف سے تو نہیں تنگ کر دی گئی؟ تیری زندگی اللہ کی طرف سے تو نہیں تنگ کر دی گئی؟ غور تو کر، کیوں تو بے چین ہے؟ کیوں تو مرنے مارنے کی باتیں کرتا ہے؟ کیوں تیرا دل دنیا سے اچاٹ ہو چکا ہے؟ غور کریں، فکر کریں۔ اور آخری بات، وقت میرا مکمل ہو رہا ہے، جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ اور حدیث قدسی ہے۔ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ ارشاد فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لی عبادتی املو صدرک غنا وَإِن لَمْ تَفْعَلْ وَلَمْ يَسُدَّ فَقْرَكَ غنا، او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یملو وَإِن لَمْ تَفْعَلْ۔ اللہ اکبر، میرے آگے الفاظ نکل رہے ہیں ذہن سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ فرماتے ہیں، یا ابن آدم تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا، او آدم کے بیٹے اپنے آپ کو میری عبادت کے لیے فارغ کر، مجھے رب کے ساتھ تعلق بنانے کے لیے فارغ کر۔ اور تیری ڈیوٹی یہ تھی، تیری ڈیوٹی یہ تھی، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اور تمہیں تو پیدا عبادت کے لیے کیا گیا تھا، تمہارا تو مقصد یہ تھا۔ اگر اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کرے گا املأ صدرک غنا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا، میں تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا۔ اور اگر تو نے ایسا نہ کیا، میں اللہ رب العالمین تیرے ہاتھوں کو کاموں سے بھر دوں گا، تیری فقیری نہیں جائے گی، میں اللہ تیری فقیری دور نہیں۔ اور وہی چیپٹر چل رہا ہے، ہم دین سے دور ہیں، ہم اللہ رب العالمین سے بے تعلق ہو چکے ہیں۔ کبھی غم پڑنے پہ، میں نے آپ لوگوں کو یہ پہلے باتیں سنائی ہیں، وقت مکمل ہو چکا ہے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، تابعین، تبع تابعین، ان کے واقعات ملتے ہیں۔ معمولی سا سر درد ہونے پہ نا وجہ ڈھونڈا کرتے تھے کس گناہ کی سزا مل رہی ہے، کون سی ایسی غلطی ہو گئی ہے کہ جس کی بنا پہ سر درد ہو رہا ہے۔ معمولی سا سر درد ہوتا تھا نا تو فوراً پریشان ہو جاتے تھے، کس گناہ کی پکڑ آئی ہے، اللہ نے کیوں سر درد میں۔ اور ہم آزمائشوں میں گرے ہوئے ہیں، مصیبتوں میں گرے ہوئے ہیں، پریشانیوں میں گرے ہوئے ہیں، ٹینشنز میں گرے ہوئے ہیں، کبھی ہماری توجہ اپنے گناہوں کی طرف نہیں جاتی، کبھی ہم نہیں دیکھتے کیوں اللہ کی طرف سے پکڑ آ رہی ہے، کیوں اللہ نے ناراضی والے معاملے ہمارے ساتھ کیے ہیں، کیوں اللہ رب العالمین کی طرف سے برکت نہیں اتر رہی، کیوں رحمت نازل نہیں ہوئی۔ اور دیکھیں، غور و فکر کریں، اللہ کے ساتھ اپنا تعلق بنائیں، اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائیں۔ اللہ کا یہ وعدہ ہے، آپ اپنے آپ کو عبادت کے لیے فارغ کریں، آپ عبادت کے لیے وقت نکالیں، اللہ کے ساتھ تعلق کو جوڑیں، آپ کے معاملات اللہ سالو آؤٹ کریں گے۔ یہ ساری ٹینشنیں دور کرنے پہ قادر ذات واحد اللہ کی ہے، اللہ آپ کے لیے آسانی والے معاملے کریں گے۔ رزق نازل کرنے والے اللہ ہیں، اور میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا، پچھلے جمعہ بھی شاید بتایا تھا، میرے ایک عزیز ہیں وہ دعا دیا کرتے ہیں، کہتے ہیں وہ اللہ جو کافروں کو دیتا ہے، جو اللہ کو مانتے نہیں، وہ اللہ مسلمانوں کو نہیں دے سکتا جو مانتے ہی صرف اللہ کو ہیں، ہمارا تو ہے ہی صرف اللہ، تو اللہ ہمیں کیوں نہیں دیں گے؟ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کے ساتھ تعلق بنائیں، اللہ کے ساتھ ریلیشن، اپنے معاملات اللہ کے سامنے رکھا کریں۔ ربا تیری عبادت کرتے ہیں، ایاک نعبد و ایاک نستعین، عبادت تیری کرتے تو مانگنا بھی تجھ سے ہی ہے، لینا بھی تجھ سے ہی ہے، تیرے علاوہ تو ہمارا ہے ہی کوئی نہیں، تو پھر تجھ سے منہ موڑ کے کہاں پہ جا سکتے ہیں، تجھے اگنور کر کے کہاں پہ جا سکتے ہیں؟ اللہ کے ساتھ اپنا ریلیشن بنائیں، عبادت کریں، اللہ آپ کے مسئلے حل کریں گے۔ اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو جو کہا جو سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔
حضرات محترم، پہلے خطبہ جمعہ میں اللہ کی توفیق سے اس حوالے سے وضاحت کی گئی، ہمارے غم، ہماری پریشانیاں، ہماری مصیبتیں اس لیے بڑھ رہی ہیں، ہم نے دنیا کا محور اور مرکز صرف اس دنیا ہی کو بنا لیا۔ روپے پیسے میں ہم اتنا مگن ہوئے ہیں، دنیا کمانے میں ہم اتنا پاگل ہوئے چاہ رہے ہیں، اتنی ہرس اور اتنی ہوس ہمارے دماغوں پہ سوار ہو چکی ہے کہ ہم اللہ کو بھول چکے ہیں۔ اللہ کے ساتھ ہمارا تعلق کمزور سے کمزور تر ہوتا جا رہا ہے، اللہ کے ساتھ ریلیشن ڈسٹرب ہوتا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے دنیا ہماری چھن رہی ہے، ہمیں نہیں عقل آ رہی، ہمیں نہیں سمجھ آ رہی، ہمارا دنیا میں جینا محال ہوتا جا رہا ہے، ہم زندگی سے تنگ پڑے ہوئے ہیں، ہم زندگی سے اکتائے ہوئے ہیں۔ سبب یہ ہے، وجہ یہ ہے، اور جس کائنات کے مالک نے زندگی دی، جس نے پوری کائنات کو ہمارے لیے مسخر کیا، جو پوری کائنات کا مالک ہے، جس کا پورا حکم کائنات کی ہر چیز پہ چلتا ہے، ہمارا اس کے ساتھ ریلیشن ہی نہیں ہے، ہمارا اس کے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے، ہم نے اس کے ساتھ بگاڑی ہوئی ہے اور دنیا کے ساتھ سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ کتنی عجیب جہالت کی بات ہے، یہ کیسی عجیب منطق ہے۔ جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کارساز ہے، جو اختیارات رکھتا ہے، ہم اس کے ساتھ بگاڑ کے بیٹھے ہیں اور خواہش یہ کر رہے ہیں کہ وہ دنیا بہتر کر دیں ہماری۔ وہی کیسے بہتر ہوگی؟ ہم دعا کرتے ہیں، ہم نماز میں جب کبھی موقع مل جائے 4 ٹکرے مارنے کا، 2 ٹکر مارنے کا، تو ہم پڑھتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ۔ تو لفظ شروع کہاں سے ہوتے ہیں؟ ربنا، اے ہمارے رب، تو ہماری دنیا بہتر کر اور تو ہماری آخرت۔ کرنی کس نے بہتر؟ اللہ نے۔ تو اس کے ساتھ ریلیشن ہی نہیں ٹھیک، اس کی عبادت کے لیے وقت ہی نہیں ہے، ٹائم ہی نہیں ہے، وقت بڑا شارٹ چل رہا ہے۔ فجر کے وقت آنکھ نہیں کھلتی، ظہر سوئے ہوئے گزر جاتی ہے، عصر کے وقت کام بہت ہوتے ہیں، مغرب کے وقت تھکاوٹ ہو جاتی ہے، عشاء کے وقت ہم گھر سستانے کے لیے آگے لیٹ جاتے ہیں، یہ دوستوں کے ساتھ آؤٹنگ میں نکل جاتے ہیں۔ ٹائم نہیں ہے، اللہ کے لیے ٹائم نہیں، اور پھر امیدیں ایسے لگا کے بیٹھے ہیں کہ دنیا بہتر ہو جائے، بس کوئی ایسی جادو کی چھڑی گھوم جائے کہ ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ نہیں بھائی، جو مالک ہے، جو خالق ہے، جو کارساز ہے، جو رب ہے، اس کے ساتھ اپنے ریلیشن ٹھیک کریں۔ اس کائنات پہ جس کا وما تسقط من ورقۃ الا یعلمها، کائنات کے پتے پتے پہ جس کا حکم چلتا ہے، جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ اپنی جگہ سے نہیں ہلتا، اور اس کے ساتھ ریلیشن بناؤ، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، اس کی عبادت کرو، اس کو مانو، اس کو مانو، اس کو مناؤ، اس کو مناؤ، اس کے ساتھ تعلق بناؤ، اور تمہاری دنیا دیکھو کیسے ٹھیک ہوتی ہے، پھر تمہاری آخرت دیکھو کیسے ٹھیک ہوتی ہے، پھر سلجھنیں کیسے آتی ہیں، الجھنیں کیسے جاتی ہیں، پھر معاملات کیسے سالو آؤٹ ہوتے ہیں، پھر اللہ کی رحمت کے منظر دیکھو گے۔ اگر اللہ کے ساتھ تعلق ہوگا، اللہ سے دعا، اللہ مجھے اور آپ کو اللہ کی ذات کے ساتھ تعلق بنانے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ کی ذات کے ساتھ ریلیشن بنا کے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، عبادت کے لیے وقت نکالنے کی توفیق عطا فرمائے، دنیا کی ہرس اور ہوس کو اللہ ہمارے دلوں سے دور فرمائے۔ اس دنیا کی وجہ سے ہم جن رشتوں کو کھو رہے ہیں، جن تعلقات کو کھو رہے ہیں، جن محبتوں کو کھو رہے ہیں، اللہ ہمیں ہدایت کی زندگی عطا فرمائے۔ بیماروں کے لیے دعا کی درخواست کی، یہ دعا کریں، اللہ جتنے بیمار ہیں تمام بیماروں کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ پریشان حالوں کے لیے دعا کریں، اللہ سب پریشان حالوں کی تمام پریشانیاں دور فرمائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں، ان کے عزیز راول پنڈی میں محمد ندیم محمدی، وہ وفات پا گئے۔ انہوں نے خصوصی طور پہ پہلے کس بریلوی مسلک سے تعلق تھا، پھر کٹ ریلے دی سوئے، اور بڑے متشدد قسم کے دیندار بنے، دین کے لیے بڑی خدمت، ان کی مدارس کے ساتھ ان کا بڑا تعاون، اور اللہ نے ان کو بہت زیادہ ہدایت کی زندگی۔ وہ آج صبح فوت ہوئے، ان کے لیے دعا کی خصوصی درخواست آئی ہے، دعا کیجئے گا اللہ ان کو اپنی قرب رحمت میں جگہ عطا فرمائے۔ اللہ رب العالمین ان کی تمام لغزشوں خطاؤں کو معاف فرمائے، ان کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے مسلمان مواحد اس دنیا سے چلے گئے، اللہ سب کی مغفرت فرمائے، سب کی قبروں کو جنت کا باغیچہ بنائے، سب کے درجات کو بلند فرمائے۔ جتنے پریشان حال ہیں، اللہ سب کی ساری پریشانیاں دور فرمائے، مقروضوں کے سارے قرض اللہ دور فرمائے۔ ہمارے ملک پاکستان پہ اللہ رحم فرمائے، اس ملک میں دین کا، توحید کا، امن کا بول بالا فرمائے۔ ہماری اس مسجد کو اللہ جلد از جلد مکمل فرمائے۔ جو ساتھی تعاون کر رہے ہیں، محنتیں کر رہے ہیں، کوششیں کر رہے ہیں، اللہ سب کو اپنی بارگاہ سے بے شمار عطا فرمائے۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک بالرؤوف الرحیم۔ سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔